وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن صحيفته استغفارا كثيرا. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے. درود و سلامتی ہو لاکھوں کروڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فعلم، جان لو کہ انہو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کیجئے، آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مؤمنین اور مؤمنات دونوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے، ان کی معافی کے لیے دعا کیجئے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ توحید کا پہلے سبق دیتے ہیں، پھر دوسرا جو سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دیتے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے، اپنے گناہوں پر معافی طلب کیجئے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید میں کئی سارے احکامات وارد ہیں، جہاں کئی سارے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، نیک اعمال کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے، نیک اعمال کے کرنے کی طرف لوگوں کو کہا گیا ہے، انہی میں سے ایک سب سے بڑا عمل، ایک سب سے بڑا وظیفہ استغفار بھی رہا ہے. استغفار کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے بلکہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اپنے ندامت کا احساس دکھلاتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس بتلاتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک بندہ عاجز ہونے کا اللہ رب العالمین سے ثبوت دیتے ہوئے استغفار طلب کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کو بندے سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نظروں میں گر کر دکھائے، اللہ رب العالمین کو بڑا تسلیم کرے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اقرار کرے. یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. اسی لیے جب بندہ استغفار کرتا ہے، معافی جب اللہ رب العالمین سے بندہ طلب کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا
گرا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو اتنا بڑا بنا رہا ہے، اس کی عظمت، اس کی جلالت، تمام چیزوں کا بیان کر کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. کیونکہ ایک انسان ہونے کے نتیجے میں، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم گناہوں کے پتلا ہیں. ہم سے دن رات گناہیں ہوں گے، یقینی بات ہے. ہم چلتے پھرتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں بد نظری ہو جاتی ہے، ہم سے چلتے پھرتے کسی کے سلسلے میں بری بات کہہ دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتوں میں کسی کی چغلی کر دیتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے. گناہ چاہے بڑے ہو چھوٹے ہوں انسان سے ضرور ہو کر رہیں گے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سے ہوتا ہے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کیوں منافق ہو گیا ہے حنظلہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے حنظلہ، اس طرح تم کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سنتا ہوں، آپ کی مجلس میں جب تک شریک رہتا ہوں تو دل کی کیفیت بڑی بدلی رہتی ہے. دل پورا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے گناہوں کی تسلیم میں، ساری چیزوں میں یعنی کہ عبادات میں دل مشغول رہتا ہے. اور جب جیسے ہی باہر نکل آتے ہیں دنیاوی مصروفیات میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں. یہ ساری حالت ہماری اس طریقے سے کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس لیے میں اپنے آپ کو منافق میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ تمہاری حالت ہے بلکہ ہماری بھی یہی حالت ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. پھر دونوں رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سارا کچھ کہہ سناتے ہیں کہ ہماری دل کی کیفیت جب تک آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑی بدلی رہتی ہے، پورے طریقے سے عبادات میں مشغول رہتا ہے، مگر جیسے ہی آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہم عبادات سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، دنیاوی مشغولیات میں، اپنے اولاد میں، اپنے مال کمانے میں پوری طریقے سے مصروف ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حنظلہ، اگر تمہاری حالت اس طریقے سے ہو، جس طریقے سے تمہاری دل کی کیفیت اس طریقے سے ہو جس طرح کے میری مجلس میں بیٹھنے پر ہوتا ہے، ہمیشہ اگر ایسا ہونے لگے گا تو تم سے فرشتے ملاقات کرنے لگیں گے. یعنی کہ انسان جب تک عبادات میں لگا رہتا ہے، جب تک ایسے مقامات سے جڑا رہتا ہے جہاں عبادتیں کی جاتی ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں ذکر اور ورد چلتے رہتی ہیں، تو ایسے مقامات میں رہنے سے آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے. اور آدمی دنیا کمانے میں جب نکلتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تعلیمات فراموش ہو جاتی ہیں، انسان کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ دنیاوی مشغولیات میں لگا رہتا ہے. اور جب آدمی باہر رہے گا تو بظاہر اسے ایسے فتنے نظر آئیں گے، ایسے فتنے اس پر رونما ہوں گے کہ آدمی پریشان رہتا ہے. آج اگر دیکھیں گے تو آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے. آپ ہر قدم چلیں گے، جہاں بھی باہر نکلیں گے آپ کو وہاں بد نظری ہو کر ہی رہے گی. خاص طور پر ہم جس ملک میں ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں نہ صرف مسلمان رہتے ہیں بلکہ غیر مسلم تمام طرح کے مسالک مذاہب کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر نکلے گا اور اگر اس کی نظریں بھی اوپر نکلے گی تو جو پوسٹرز وغیرہ دکانوں میں لگے ہوتے ہیں اس میں بھی فلمستانوں کے جو اداکارہ ہوتی ہیں ان کی تصاویر لگا دی جاتی ہیں، ایکٹرز کی تصویر وغیرہ لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی سے بد نظری ہو کر ہی رہتی ہے. تو اس موقع سے آدمی کو چاہیے کہ استغفار کریں، کیونکہ گناہ ہونا انسان کے لیے آج کے دور میں آسان ہو چکا ہے. خود موبائل فون بھی اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی اچھے ویب سائٹ پر بھی جائیں گے، اچھی چیزیں بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی بد نظری کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز نظر آ ہی جائے گی. تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ استغفار کریں، ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے. یاد رکھیے جو لوگ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ضرور معافی عطا کرتے ہیں. جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب مومنین سے گناہ ہو جاتے ہیں،
کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر دیتے ہیں، اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفس پر، ذکر اللہ، تو فوراً انہیں اللہ رب العالمین یاد آ جاتے ہیں۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے سب سے پہلا خیال جیسے ہی اللہ رب العالمین کا آئے گا تو وہ فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرے گا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اگر وہ رجوع کرے گا فاستغفروا لذنوبہم تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس کی گناہوں کو معاف کریں گے۔ پھر کہا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکے؟ آپ بتائیے، دنیا میں ہمارے دو دوستوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان جب دشمنی ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، جس کی نعمتیں آپ کی زندگی میں ہیں، جس نے آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، آپ کے لیے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کیا ہے، پھر بھی آپ اس سے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کس کی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیں اس طریقے سے کھلے طور پر معافی کا اعلان کرے؟ آج بتائیے، ہم سے کسی کی دشمنی ہو گئی، ہم سے کسی سے بات چیت میں کوئی بحث و مباحثہ ہو گیا تو آپس میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہ آدمی اس کے ساتھ ظلم کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین اسے معاف کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی کہ جس کے لوگ شرک کرتے ہیں، جس کی نعمتیں لوگوں پر اتنی زیادہ ہیں، پھر بھی لوگ اس پر شرک کرتے ہیں، اس پر اولاد ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں روزی دے رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں معاف کر رہا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ استغفار میں لگا رہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات سے استغفار کی ہمیشہ امید لگائے رکھیں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جس نے کوئی برائی کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جس سے کوئی برائی ہو جائے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا خود وہ اپنے آپ پر ظلم کر دیتے، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد آدمی استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ امید لگائے رہنا چاہیے، ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار ہی ہے جو ہماری زندگی میں خیر و برکت لا سکتی ہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتلاتے ہوئے اس کی اہمیت بھی بتلاتے ہیں، کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا استغفار کرو، اپنے رب سے معافی طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے غفور نہیں کہا بلکہ غفار کہا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا وصف ایسا کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ اگرچہ کہ دنیا میں موجود جتنی بڑی گناہ ہے تمام کے تمام کر لیں، مگر آپ اللہ رب العالمین سے استغفار توبہ کریں گے تو ضرور اللہ رب العالمین اس کو قبول کریں گے اور اللہ رب العالمین معاف کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ تم استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا کیا نکلے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرمائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہا کہ اگر نہ صرف اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے مال و دولت میں زیادتی عطا کرے گا، برکت دے گا، اور اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے چشمے بہا دیں گے۔ تو اس سے آدمی کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہمیشہ استغفار کریں۔ استغفار نہ صرف آدمی پر ایک دو چیزوں میں فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آدمی جب بھی استغفار کرے گا
ضرور بضرور اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ آپ پریشان ہیں، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، استغفار کیجئے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار کیجئے۔ آپ سے گناہیں سرزد ہو رہی ہیں، استغفار کیجئے۔ آپ کے مال و دولت میں برکت نہیں ہے، استغفار کیجئے۔ تمام چیزوں کا ایک ہی حل جو کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے آسانی طور پر پیش کر دیا، وہ استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے سے آدمی زندگی میں بہت ہی خیر و برکت پا سکتا ہے۔ جیسا کہ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے ایک آدمی آئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ تو کہا کہ استغفار کرو۔ پھر دوسرے آدمی آتے ہیں، پھر ان کا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، جواب پھر سے یہی دیتے ہیں کہ آپ استغفار کرو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ شاگرد پریشان، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ سے مختلف سوالات کیے گئے، آپ سے پوچھنے والا ایک ہی سوال تو نہیں پوچھا، آ کر کہنے والا یہ تو نہیں کہا کہ ہم سے بارش نہیں ہو رہی ہے، دوسرا آ کر کہنے والا تو یہی بات نہیں کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، بلکہ آ کر پوچھنے والے الگ الگ پوچھ رہے ہیں، اپنے الگ الگ مسائل پیش کر رہے ہیں، تو آپ جواب کیوں استغفار پیش کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں قرآن کی بات نقل کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی کہ میں وہی بات نقل کر رہا ہوں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر اس بات کو نقل کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جیسا کہ ابھی کہا، استغفار اگر کریں گے تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی، نہ صرف آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی بلکہ مال و دولت میں فراوانی آئے گی، اور اللہ رب العالمین آدمی کے لیے نہر کا بھی آسانی سے، نہر پانی کے چشمے کا بھی اللہ رب العالمین آدمی کے لیے آسانی سے فراہم کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں استغفار کریں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ایک جو جملہ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے امید وابستہ نہیں رکھتے ہو؟ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ امید سے، اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھیں۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی ایسی کٹ رہی ہے کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے تو امید لگا لیتے ہیں۔ آپ کسی سے کوئی مدد طلب کیے، کہہ دیے کہ کل کا دن میرا کام ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں گے، تو وہ کہہ دیا کہ ہاں میں آؤں گا، تو آپ اس سے امید لگاتے ہیں وہ آئے گا، یا آپ کسی سے مال طلب کرتے ہیں وہ آپ کو دینے کا وعدہ کرتا ہے تو آپ اس سے یقین رکھتے ہیں۔ مگر جو اللہ رب العالمین آپ کو ان ساری چیزوں کو عطا کیا ہے، آپ ان سے دعا کرتے ہوئے کمی امید نہیں لگاتے ہیں، ڈاؤٹ میں دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ نہیں رکھتے ہیں، اور پھر حرف شکایت یہ کہ اللہ رب العالمین میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں تو پوری امید سے پکاریں، پورے اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھیں کہ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہ مجھ پر اتنی نعمتیں کیا ہے، میری یہ دعا بھی قبول کر لے گا، جس کے پاس آسمان و زمین کے تمام خزانے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر انس اور جن تمام لوگ بھی مل کر اللہ رب العالمین کو، تمام لوگوں کا دل بھی اس فاجر کی طرح ہو جائے جو کہ بہت ہی بدکار ہے، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی جو سلطنت ہے، بادشاہت میں، اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما نقص من ملکی شیئا۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اگر تم میں سے پہلا انس اور تم میں سے پہلا جن، یعنی کہ آنے والی شروع سے جو نسل چل رہی ہے، چاہے جنات میں سے ہو، چاہے انسانات میں سے ہو، انس و جن میں سے ہو، تمام لوگ بھی اگر ان کا دل ایک اس انسان کی طرح ہو جائے جو کہ زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، تو تمام لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں ویسے ہی لگ جائیں، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے بادشاہت میں زیادتی کا باعث نہیں بنتی، اور ہماری گناہیں اللہ رب العالمین کے جو بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی کا باعث نہیں بنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ کوئی شخص ہے کہ جسے آپ کوئی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں؟
دنیا میں کسی سے ایسی امیدیں رکھنا آدمی کے لیے محال ہے، مشکل ہے، مگر اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جو ہمیں ہر آن ہر اور شان میں اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہی جا رہا ہے، نوازتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ٹکڑا ہے اس میں حدیث کے ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اور اگر تمام انس و جن تمام لوگ بھی مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی تمام ضرورتوں کو بھی اللہ رب العالمین سے طلب کریں گے اور اللہ رب العالمین تمام کی ضرورتیں عطا بھی کر دے گا، تو اللہ رب العالمین کے جو بادشاہت ہے، جو خزانے ہیں، اس میں کمی اتنی ہی آئے گی جتنی کمی کے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکلنے سے آتی ہے۔ ایک سوئی کے آپ سمندر میں ڈبوئیں گے تو پانی کتنا نکلے گا؟ ایک قطرے سے بھی کم نکلے گا۔ سمجھیے کتنا مشکل ہوگا ایک قطرے سے بھی کم نکلنا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین ہماری تمام ضرورتیں بھی عطا کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے پوری امید سے مانگے، پورے اللہ رب العالمین سے توکل سے مانگے، پورے عزم و ارادے سے مانگے، پورے یقین سے مانگے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین اسے عطا کریں گے۔ اگر وہ ضرورت اسے دنیا میں مکمل نہیں ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے کل روز قیامت جنت میں اس کی دعاؤں کا نتیجہ لکھ رکھا ہے۔ اگر وہ دعا کرے گا دنیا میں رہ کر گھر کی تو اللہ رب العالمین اس کی دعا جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ تو آدمی یہاں جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے آخرت بھی طلب کریں۔ آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم صرف دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کبھی جنت و جہنم کو نہیں مانگتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو والد ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہ اپنے اولاد کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی تجارت کا آدمی ہے تو وہ دعا کرتا ہے تو صرف اپنی تجارت ہی کو مانگتے رہ جاتا ہے۔ آدمی صرف دنیا کمانے میں ہی لگا ہوا ہے، اپنی دعاؤں میں بھی صرف مطلبی دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے تو وہ اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے، اس جنت کو پانے کی کوشش کرے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، اور اللہ رب العالمین کو معافی طلب کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، پھر بھی جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے اگر گناہ بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے اسے معافی کا اعلان کر دیا، پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے، یعنی کہ آپ کو اس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس وقت کہ یہ جیسا کہ اس آیت کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ ترتیب نزول کے حساب سے سب سے آخری جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ آخری صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ آپ عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں تو آپ کو اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ استغفار کیجئے۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ استغفار ہر آدمی کے لیے مطلوب ہے، چاہے وہ اس سے گناہ سرزد ہو یا نہ ہو، پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ آج ہوتا کیا ہے جی، ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو استغفار نہیں کرتے، ہم اگر نیکی کر بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو استغفار کرنے کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، ہم سے گناہ ہی ہوتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے انسان پر ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑے، اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں بڑا ہی خوبصورت لا کر دکھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، جب یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں رکوع و سجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنے لگے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے سورۃ النصر کی اس آیت میں یہ حکم ملا تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع میں ہر سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرنے لگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے جو کہ آدمی پر
زندگی میں عذابات نہ لانے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ رب العالمین کا عذاب اس وقت تک بھی نہیں آئے گا جب تک کہ بندہ استغفار طلب کرتا ہے، جب تک کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان فیہم امانان، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے دو امان دیا ہے، دو طرح کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے امن کا وعدہ کیا ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز الاستغفار، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور دوسری چیز استغفار۔ پھر کہا فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم سے ایک امن جو عذاب کو لانے سے بچا رہا تھا وہ چیز تو چلے گئی، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا، اللہ نے کہا تو ویسے کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا کہ الاستغفار وبقی الاستغفار، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ باقی ایک چیز رہ جاتی ہے وہ استغفار۔ اور اگر آدمی استغفار نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کا عذاب انسانوں کو آ لپیٹے گا، انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کے جگڑ میں آ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ معافی طلب کریں۔ آج دیکھیے ہم مسلمانوں پر کیا کیا مسائل نہیں منڈلا رہے ہیں، کیا کیا مصیبتیں ہیں جو اس جمہوری ملک میں رہنے کے باوجود، ہم پر اتنی آزادی ہونے کے باوجود ہم پر مشکلات کیوں منڈلا رہے ہیں، ہم پر حالات سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کبھی اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کبھی اپنے گناہوں پر معافی طلب نہیں کر رہے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا ہمارا خیال نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ہم کوئی بھی بات آتی ہے، آپ دیکھیے پروٹیسٹ وغیرہ کی جب کبھی بات آتی ہے تو لوگ وہاں ہزاروں میں جمع ہو جاتے ہیں، جہاں استغفار کا وعدہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین معافی طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آدمی کے لیے امن عطا کرتے ہیں، وہاں کوئی جمع نہیں ہوتے ہیں۔ مساجد کو دیکھیے کہ جہاں جمع ہونے سے، جہاں عبادات کرنے سے، فرض نماز جو کہ ہم پر واجب ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے کوتا ہیں۔ فرض نماز جو کہ ہر انسان، ہر مسلمان، ایک بالغ عاقل مرد کے لیے اور عورت کے لیے ضروری ہے، تمام کے تمام چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم پر مصیبتیں ہیں۔ آج کوئی بھی دنگا فسادات کیوں نہ ہو، سب سے پہلا نام مسلمانوں کا لیا جاتا ہے۔ کیا آپ بتلائیے کیا اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہو؟ کیا اسلامی تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کو دوسرے لوگوں کو مارنے پر ترغیب دے رہی ہو؟ بلکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پورے امن کو، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو بچا لیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ اگر مسلمان اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، اگر مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو اللہ رب العالمین ایک مسلمان کو اس کی زندگی میں بڑا ہی خیر و برکت لکھ رکھے گا۔ مگر آج اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو کہ بس والدین مسلمان ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بن گئے، نہ نمازوں کا اہتمام زندگی میں، نہ تو کپڑے، نہ تو اپنی زندگی کا، نہ تو دیکھنے رنگ ڈھنگ میں مسلمان نظر آتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کلمہ شہادت کا پتہ ہوتا ہے۔ ان مسلمانوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کا نام خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے جانتے، اس کو پڑھتے، اس کو پرکھتے تو آج تمام عالم میں، پورے ورلڈ میں بھی اگر دیکھیں گے تو اسلام کا نام ہی نمایاں نکلے گا، کیونکہ اسلام ایسی تعلیمات ہیں اسلام کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے حضرات کہ استغفار ہی ایک ایسا نتیجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آدمی کی زندگی میں بے شمار خیر و برکت لکھتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ وہ ہے جو کل روز قیامت اپنا جو صحیفہ ہے، اپنے نامہ اعمال میں وہ استغفار کو پاتا ہے، تو یہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ خوش نصیب بندے کی علامت کل روز قیامت کی یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار پائے گا۔ آپ دیکھیے، آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کر دینا سمجھتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ ایک عراق کی طرف گئے ہوتے ہیں۔
سوچتے ہیں کہ مسجد میں رک جائیں. جب مسجد کو پہنچتے ہیں تو وہاں کا چوکیدار انہیں مسجد میں رکنے نہیں دیتا ہے. پھر وہ مسجد کے باہر فرش بچھا کر سو جاتے، فرش پر سو جاتے ہیں، تو پھر انہیں فرش سے بھی گھسیٹ کر باہر نکال دیتا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کچھ پریشان دیکھ کر ایک نان بھائی جو کہ جسے خباز کہا جاتا ہے، جو کہ روٹی وغیرہ بناتا، جسے آج ہم بن وغیرہ بناتے کہتے ہیں، تو ایسا شخص دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، چلو اس کو آج اپنے گھر میں رکا لیتے ہیں. تو وہ نان بھائی حضرت امام احمد بن حنبل کو لے کر اپنے گھر چلے جاتا ہے. جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، پھر ان کو سونے کے لیے ایک غرفے میں پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ وہاں آرام کرے. پھر وہ اپنا جہاں وہ نان بناتا تھا، جہاں وہ اپنا بنز وغیرہ جو بناتا تھا وہاں پہنچتا ہے اور استغفار کرتے جا رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. پوری رات اس کا یہی عمل چل رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم اتنے زیادہ استغفار کرتے ہو، کیا تمہاری زندگی میں استغفار کی کوئی خیر و برکت نظر آئی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جو بھی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگی ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے ضرور عطا کیا ہے. میری کوئی دعا ایسی نہیں جسے اللہ رب العالمین نے رد کر دیا ہو، بلکہ میری ایک دعا ہے جو میری خواہش ہے، جو میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملوں. جیسے ہی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جیسے ہی امام احمد بن حنبل اس کی یہ بات کو سنتے ہیں تو آنکھیں بہ پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جررت الیک جرا، تیری یہی وہ دعا ہے جو مجھے پیروں کے بل گھسیٹ کر تیرے گھر تک لا کر چھوڑ دیا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑیں. آپ مال و دولت کے سلسلے میں پریشان ہیں، زندگی میں خیر و برکت کے سلسلے میں پریشان ہیں، آپ زندگی کے کوئی نہ کوئی مسائل میں جھگڑے ہوں، آپ پر کسی کی مصیبت کے آنے کا ڈر ہو، آپ پر کوئی ڈر محسوس ہو، پھر بھی آپ صرف استغفار کریں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو معافی، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں ان مصائب سے اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا. دیکھیے قرآن و حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں اس بات کی دلالت دیتی ہیں کہ کئی ساری چیزیں جو خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہیں. جیسا کہ ابن عباس حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثروا من الاستغفار فی بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. وفی مواعیدکم، جہاں کام کرتے ہو وہاں بھی استغفار کرو. وفی طرقکم، تمہارے راستے میں استغفار کرو. وفی اسواقکم، تمہارے بازاروں میں دعائیں کرو، استغفار کرو. اور تمہاری مجلسوں میں بھی دعا کرو. اور کہا اینما کنتم فإنکم ما تدرون متى تنزل المغفرہ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کب تمہارے لیے مغفرت لکھ دے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ جہاں کہیں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، چاہے دکان میں رہیں، چاہے چلتے پھرتے راستے میں رہیں، چاہے گاڑی پر سوار رہیں، چاہے کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑیں. استغفار کے کئی سارے الفاظ ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور اگر یہ دعا وہ شخص پڑھے جو جنگ سے بھاگ بھی گیا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے. جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آدمی سے اگر کبیرہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑے. اور سید الاستغفار ہے ہی جو کہ معافی کا کھلا پروانہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ سید الاستغفار یاد رکھے، کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ دعا بڑی ہے، بلکہ 3-4 سطر ہے، 3-4 لائن میں آ جاتی ہے دعا. تو آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جس کو یاد کر لیں، کیونکہ اس سے انسان کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی. اس سے انسان جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا. آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑے. چند لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے بڑی دعا ہے یاد نہیں ہوتی ہے. آپ بار بار پڑھیے انشاءاللہ خود بخود دعا یاد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کی معافی کے پروانے کو کھول دے اور اللہ رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا میں موجود تمام لوگ جہاں کہیں بھی مشکلات میں ہیں اللہ رب العالمین ان کی معافی عطا کرے. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان خاصة في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا سريع الحساب ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصرهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأهم وأكبر الله يعلم ما تصنعون